علماء کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وقولانا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم باد توحید کے متوالوں سمے رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں سہدائے ملت کے جانثاروں علماء کرام سادت کرام میرے دوست و بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم اور آپ جشن شادی مبارک کے موقع پر جمع ہوئے جو نورانی چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے یہ 12واں جشن سمو شادی ہے اور 12 دلہا دلہن جس میں ہمارے پرمکھ صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب نے بہت محنت مشقت کی، دعائیں کہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے ٹرسٹ میں اور جتنے بھی کاری کرتا ہے مولا سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے لوگ آئے مولا ان کی بھی اللہ عمر برکت عطا فرمائے اور جتنے دلہا دلہن ہیں ان سب کی بھی اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور خاص ہمارے مہمان حاجی عبدالقادر صاحب قبلہ انشاءاللہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے غلام رسول باپو اور ہمارے بصیر بھائی ہمارے قاسم بھائی رؤوف بھائی جتنے یہاں ہیں الطاف بھائی ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے سنو تاکہ رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو سنت ادا کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے سنو تاکہ دلہا دلہن بھی سنے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، نکاح کی فضیلت کیا بھی بیٹی کی فضیلت بیان کروں گا۔ پہلا نکاح کی فضیلت سنیے، جہاں نکاح ہوتی ہے وہاں اللہ رحمت کے فرشتے نازل عطا فرما دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور دعائیں جو آج دل میں تمنا لے کر آئے ہو آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک شخص آیا نوجوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سب آقا میں پریشان حال ہوں قرض دار ہو چکا ہوں مجھے کوئی عمل بتائیے۔ میرے آقا نے کوئی قرآن کی آیت نہیں دی، کوئی وظیفہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا اس آدمی کو کہ جہاں نکاح ہو وہاں جا کے بیٹھ جانا اور دل کی جو تمنا ہے وہ تھام کے بیٹھ جانا۔ قسم خدا کی چند روز کے بعد وہ نوجوان کہ یا رسول اللہ میری تمام پریشانیاں دور ہو گئی، کہو سبحان اللہ۔ تو آج رحمت کے فرشتے نازل ہونے والے ہیں تو آپ انشاءاللہ ایک طرح کے ساتھ بیٹھیے۔ اب مومن کا دل راضی کرنا، ہمارے حاجی صاحب عبدالرزاق صاحب نے سب کے دل راضی کیے۔ آقا فرماتے اگر کسی مومن کا دل تم نے راضی کر دیا، جیسے پانی دے دیا، چائے پلا دیا، لیکن یہ تو سمو شادی ہے، جیسے سمو شادی ایک اگر دلہا دل ہی دعا کیا ہے، دل سے دعا ایک مومن کا دل راضی کر دیا ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کہو سبحان اللہ۔ تو 12 حج تو ایک طرف حاجی صاحب کو ثواب ملے گے، 12 طرف دلہن کو دلہن کی جانب سے اس لیے ثواب ملے گا، لیکن اتنے لوگ آئے اب آپ کو بھی ملے گا اس لیے کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے کہنے پر آپ آئے، میں آیا تو ان کا دل راضی ہو گیا تو اللہ ہمیں بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔
تو ہمیں بھی ملے گا حاجی صاحب کو سب سے زیادہ، اس لیے کہ سب کا دل راضی ہوا. آپ یہاں آئے، نیاز بھی ہے. اب آقا کی بارگاہ کرم سنو. میرے آقا رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر کسی غریب کا دل راضی کر دیا اور اس کے کام کے لیے چل گئے تو مسجد نبی شریف میں ایک ایک قدم چلے گے تم کتنا ثواب. سنو حاجی صاحب نے 12 سال شادی کے 12واں ہے رسول پاک کی نسبت سے. تو ایک قدم چلنے کے ہوئے میرے راجہ ہند کے راجہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم کے ہوئے اللہ 1 سال تک مسجد حرم شریف میں کیا عمرہ کیا. ایک قدم چلے اور اعتکاف کیا، اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا ایک ایک قدم کو. تو یہ بہت فضیلت ہے، بے شمار اس کی فضیلت ہے. ایک تو دل راضی کرنے اتنا ثواب. اور اب سنو، اس لیے کہ نکاح کی رات کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، روح کریم کے آئے اور ہم عرفات کے لیے عرفات، وہ عرفات میں جیتا گیا. وہاں دیکھا ماں حضرت حوا وہاں سے چلی، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چلے اور پھر عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی. اس کا نام عرفات ہوا. لیکن ملاقات کے بعد دونوں روئے اور پھر صحبت کی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے. یہ جوان بھی حدیث سنے، جس کی شادی نے وہ بھی سنے، جس کی ہونے بھی سنے. کتنی فضیلت ہے نکاح کی. جیسے ہی ملاقات کی، حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا میں رہنے والے اللہ نے بھیجا جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کو بتاؤ کہ جب صحبت کی تو کتنا ثواب. اب کہا حضرت آدم علیہ السلام تم نے غسل کیا؟ کہا ہاں میں نے غسل کیا جنابت کا. کہا ٹھیک ہے، اب تمہارے ایک ایک قطرے میں کیا اللہ ایک سال کی بدل کا ثواب عطا فرمائے گا. قوم بدل کے سبحان اللہ. ایک ایک قطرہ ہم نکاح کے بعد جو غسل ہوتا ہے نا، اس کے ایک ایک قطرے کے اللہ ایک سال کی بدل کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کم فضیلت ہے. یہ ثواب پھر کسے ملے گا؟ حاجی عبد الرزاق صاحب کو ملے گا. اس لیے کہ یہ سب کروا رہے، محنت مسقت کر رہے، قربانی ہر طرح کی دے رہے، ہر طرح کی کمیٹی والوں کو ملے گا. جتنے یہاں ساتھ دے رہے ثواب میں کمی نہیں ہے. اب سنو، حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے، کیا کہا؟ ایک ایک قطرے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب. اور پھر کہا جتنے قطرے پانی کے گرے اللہ کے فرشتے بیٹا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ وہ قیامت تک کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ نکاح کرنے کے لیے فضیلت ہے. لیکن اگر تم نے گناہ کیا زنا کے، اس کا بھی سزا سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تو سنا، لیکن آقا فرماتے جبرائیل امین علیہ السلام اور آقا نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ برا کام کیا تو ایک ایک قطرے کے دن ایک سال کی گناہ لکھے جائے. اللہ اکبر. اور جتنے پانی گرا ہے اتنے اللہ سیاتی پیدا فرمائے گا. اور جو گناہ کرے گے تمہیں اس کا عذاب کیا ہے، یہ سزا تمہیں ہوگی. اس لیے اور ایک اور روایت سنو، میں چل جاؤ گے ضرور صحیح پڑھیے اللہم صلی اللہ بغیر حساب جنت آئے گا. حاجی صاحب نے کتنا بڑا ثواب کمایا. سنو، آقا فرماتے ہیں، جنت کے مالک فرماتے ہیں، حوض کوثر کے مالک فرماتے ہیں، تمام نبیوں کے امام فرماتے ہیں، جس کے لیے قرآن بولے انا اعطیناک الکوثر، جس کے لیے قرآن بولے والضحیٰ واللیل اذا سجى ودعاك ربك وما قلى، جس کے لیے قرآن فرمائے الم نشرح لك صدرك، جس کے لیے قرآن فرمائے سبحان الذی اسری. وہ میں کو فرماتے لوگوں، اگر میری امت کا نوجوان کیا ہے جا رہا ہے اور کسی عورت خوبصورت سے نگاہ پڑ گئی اور پھر نور پھیل لیا، اللہ فرشتوں میں چرچا کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ نوجوان خوبصورت عورت کو نہیں دیکھا، اس کے لیے بغیر حساب جنت عطا فرما رہا ہوں. تو سبحان اللہ. بغیر حساب جنت. وہ کہاں کون سی جنت؟ جنت یہاں ہے. آقا فرما جب بھی مانگو
لیکن آقا فرماتے جس نوجوان نے خوبصورت عورت کو دیکھا چہرہ پھیر لیا اللہ بغیر سب جنت عطا فرمائے گا اسے جنت النعیم میں اس کا نام عطا ہو جائے گا رجسٹر ہو جائے گا یہ ہے فضیلت کیا ہے یہ فضیلت پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ اب عورتوں کی فضیلت اس لیے سبحان اللہ پیر طریقت سید حاجی یوسف بابو قبلہ آ چکے انشاءاللہ ان کا خطاب پہ مثل ہوگا تو آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیے اہل بیت پاک کا استقبال انشاءاللہ کھڑے ہو کر کرنا چاہیے میں انشاءاللہ ایک روایت بھی بیان کروں گا کہ اہل بیت پاک کا کتنا ثواب ہے ہمارے پیر طریقت سید یوسف بابو قبلہ تشریف فرما ہے دیدار کریے اہل بیت پاک کا دیدار پیر کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے تو آپ یہ پیر ہے اہل بیت ہے ان کا دیدار کریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت پاک کا دامن حاجی سید پیر طریقت یوسف بابو کا دامن سبحان اللہ علی بابا تشریف لائیے سرکار سبحان اللہ خوش نصیبی ہماری کہ سرکار تشریف لائے وہ دن کے بعد دیدار کا موقع ملا ہے ہمارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت پاک کا دامن سبحان اللہ اسی لیے میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا یہ سب نور والے ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اسی طرح مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرا جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے علی کا کون میرا کون ہے کہ میرے علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب قبلہ سبحان اللہ ان کے لیے عطا فرمائے بے مثال انشاءاللہ آپ کے حضرت کا خطاب سننا ہے تو میں مولا علی کی بات عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کا ذکر سننا بھی عبادت مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت مولا علی کا چہرہ مولا علی کا ذکر سننا عبادت اور ذکر کرنا بھی عبادت سبحان اللہ انشاءاللہ بس آپ دیدار کریے پیر طریقت حاجی سید یوسف بابو قبلہ کا اب انشاءاللہ حضرت خطاب کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت پاک کا دامن حضرت جناب النبی پاک عظمت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیس قریبین رحمت للعالمین إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومكينا ومدنينا ومحبوبنا وملجانا وتاجنا وقاسمي نصل ونسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الصادقين والصادقين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. دینی بھائیوں، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں، پیاری ماں بہنوں، بچیوں، اسٹیج پر علماء کرام، ہمارے نورانی چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر حاجی عبدالبھائی خلیفہ، قادر باپو، بلوچ صاحب، تمام بیٹھے ہوئے اسٹیج پر حجاج کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے. مہربانی تو یہ ہوگی کہ جب ذکر رسول ہو تو اگر جوتوں کو اتار دو تو بڑا اچھا رہے. اسلام ڈسپلین والا ہے. اسلام کی تحریر، اسلام کا سبق کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے. منع یہ کوئی صفحہ نہیں ہے، یا کوئی دنیاوی باتیں نہیں ہیں، یا تو میرے نبی کے دین کی باتیں ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یا میرے نبی کے دین کی باتیں ہیں. اور جب دین کی باتوں میں اگر مسلمان عمل والی زندگی بنا دے، مسلمان اپنے دلوں کو شریعت رسول والا بنا دے، مسلمان اپنی زندگی کو احکام شریعت والا بنا کے یہ بتا دے کہ اگر وہ چلتا ہے تو اسلام نظر آتا ہے، بولتا ہے تو میرے رسول کی سنت نظر آتی ہے، کھاتا ہے تو میرے رسول کی سنت نظر آتی ہے، لباس پہنتا ہے تو میرے رسول کی سنت نظر آتی ہے. اور مجھے کہہ دینے دو، رب کریم نے فرمایا اگر تو سجدے میں چلا جائے گا اور سجدے میں اٹھنے سے پہلے میں تیری دعاؤں کو قبول فرما دوں گا. یہ مقام ہمارا ہے. اللہ نے ہمیں وہ مرتبہ، وہ درجات عطا فرمائے ہیں کہ خدا کی قسم یہ سب کرم میرے مصطفیٰ کا ہے. یہ آقا کا کرم ہے کہ اپنی قوم کو بلندیوں تک پہنچایا ہے. میرے آقا کا کرم ہے کہ بقریے کے چروانے والے کو بادشاہ بنا دیا ہے. آج یہاں سموہ شادی کا ایک جو رسم، ایک جو یہاں یہ ماحول بنایا گیا ہے، میں کہوں گا اپنے بیٹے کو، بچیوں کو قرآن پاک پڑھاؤ. جب تمہاری اولاد قرآن پاک پڑھے گی تو خدا کی قسم گھر سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے یہ ماں، اے ابا میں جاتا ہوں دعا کرنا. اگر تیرا بیٹا اور بیٹی نماز پڑھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چومے گا تو مجھے کہیں لینے دو. میرا رب فرماتا ہے میں نبیوں کی دعا کے برابر ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. میرا نبی ہاتھ اٹھاوے اور اپنی امت کے لیے دعا کرے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور جب کوئی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے میں ان ماں باپ کی دعا کو نبیوں کی دعا کے برابر قبول کرتا ہوں. بتاؤ یہ چلنا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام تو دیکھو. ہمیں چلنے کا سبق سکھایا ہے، ہمیں بولنے کا سبق سکھایا ہے، ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا ہے. ارے قربان جاؤں اس رسول ہاشمی پر کہ میرے نبی نے ہمیں جینے سے پہلے جینا سکھا دیا ہے. اور ہمارے
کرنے سے پہلے مرنا سکھا دیا. یہ مقام میرے نبی کا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے سارے جہاں کے لیے رحمت کا پیکر رحمت العالمین بنایا. تو کیسا رحمت کا رحمت العالمین بنا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. میرے نبی کی شان پاک کی ایک بات ذہن میں آ گئی. میرے رسول پاک کا مقام تو دیکھو. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جب مسجد نبی میں آتے تھے تو سارے بچے رسول پاک کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے. میرے نبی سب کو سینے سے لگاتے تھے. میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اس معصوم بچوں کو سینے سے لگاتے تھے. جب سینے سے لگاتے تھے ان کے ماتھے پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے. ایک بچہ دور کھڑا ہے. کسی نے کہا، اس کے دوست نے کہا، تو ہمارے نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ کہا تم مسلمانوں کا نبی ہے، میں تو یہودی کا بچہ ہوں. جب تیرے نبی مجھ سے پیار کریں گے، کیا تیرے نبی مجھ سے پیار کریں گے؟ تو اس وقت کہا ہاں میرے نبی سب سے پیار کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے میرے محبوب کو رحمت کا پیکر رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. اور ایسا رحمت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے کہ خدا کی قسم مجھے کہہ لینے دو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا منہ دھالا ہے. ایک مرتبہ بلند آباد سے درود پاک